وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے، یہ جو سوال لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کا جواب ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ سوال اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ عقیدہ ختمہ نبوت سے کیا مراد ہے۔ یہ جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آخری، اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریحی یا پتہ نہیں کیا تشریحی، یعنی کسی قسم کا کوئی ذرا وہ آڑ لے کے، یعنی کہ یہ نبی ہیں اصلی نہیں بلکہ اس نبوت کی تشریح کرنے والے ہیں، اس طرح کے کوئی اشارے کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے، یعنی اور یا یہ کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دین پھیلا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ ان کی طرح یا ان کا ایک نائب ہے یا ان کا ایک وہ ہے، اس طریقے سے جو اس الفاظ کی آڑ میں اپنی نبوت کا سہارا لے، تو یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا ہر آدمی، جس طرح یہ غلام محمد قادیانی، ان کے اوپر جب کفر کے فتویٰ لگا، خیر کافر تو یہ اسی وقت ہو گئے تھے جب انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا 100 سال پہلے، تو بعد میں وہ سیاسی انداز سے جو بھی ان کو آئین کے تحت کافر قرار دیا گیا، تو یہ نہیں کہ آئین کی وجہ سے جب کافر قرار دیے گئے تب وہ کافر ہوئے، نہیں، وہ تو اسی وقت ہو گئے تھے۔ اسی طرح آج کتنے ہیں جن کو آئین نے کافر قرار نہیں دیا ہے لیکن وہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، یہ رافضی ہوں، شیعہ ہوں یا دوسرے اور بھی کتنے ہیں، کتنے غلیظ عقیدے ہیں ان کے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ جب تک حکومت پاکستان ان کو کافر نہیں قرار دے گی، یا حکومت سعودی عرب ان کو کافر نہیں قرار دے گی، یا جامعہ ازہر ان کو کافر نہیں قرار دے گی، یا مدینہ یونیورسٹی یا دیوبند یا جامعہ اشرفیہ یا ہماری شریعت اسلامیہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کا پابند نہیں ہے۔ اب چونکہ ایمان اور عقیدہ ہے نہیں ہے صحیح طریقے سے، تو لہذا یہ سارے خود عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہے، انہوں نے کسی اور کو کیا کافر قرار دینا ہے، اور اگر یہ کافر قرار دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ خود بھی تو کتنی قرآنی آیات کے انکاری ہیں۔ تو یہ معاملہ اصل میں یہ ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ بے شمار قرآنی آیات ہیں ختم النبیین کی طرف وہ اشارہ کرتی ہیں، کچھ وہ صریح آیات ہیں، اور حدیث کا ایک ذخیرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری ہیں، نبی علیہ السلام۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کسی نے پہلا نبی ہونا تھا جس طرح آدم علیہ السلام، کسی نے دوسرا جس طرح نوح علیہ السلام، تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ چیزیں آگے بڑھنی تھی، کسی نے یعنی آخر میں آنا تھا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پہلا اور آخری، یہ کوئی اصل چیز یہ ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہیں، نبی کو نبی مانتا کون ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ نبی کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، یا ان پر عمل نہیں کرتا ہے، یا اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کو آخری مانتا ہے، تو بتاؤ اس آخری ماننے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا جی؟ کہ صرف آخری مانتا ہے، باقی ان کی بات بھی نہیں مانتا، یا اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، جس طرح سارے مسلک ہیں جتنے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، تو لیکن آخری مانتے ہیں۔ تو آخری ماننے سے ان کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ بات تو یہ ہے کہ آخری مانے اور ساتھ ساتھ ان کی بات مانے اور ان کے طریقے پر چلے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو دل کی گہرائی سے مانتا کون ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ امت مسلمہ ہے، ان میں کوئی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ روزے نہیں رکھتے ہیں، یا اور معاملہ ہے جہاد نہیں کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی تقریر کے اندر یا گفتگو کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب یہ ختم نبوت کی تحریک انہوں نے وہاں کراچی سے دیوبندیوں نے یہ معاملہ کیا، تو چونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک عالم دین وہ سمجھتے تھے، تو ان کی طرف انہوں نے خط لکھا کہ ویسے تو تم ہمیں مشرک سمجھتے ہو، ہمارے عقیدے کے اوپر انگلی رکھتے ہو، ہمارے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو، یہ میں مفہوم بات کر رہا ہوں اس گفتگو کا، ہمیں دین اسلام سے بھی خارج سمجھتے ہو، اور ہمارے اکابرین کو بھی قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے تک تم سب کو کہتے ہو کہ یہ شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ اختلافات تو ہیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تو اس معاملے میں تو ہمارا ساتھ دو۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آگے سے کہا کہ دیکھو یہ تو ایسی بات ہے جس طرح شرابی ہوں اور وہ کہیں کہ چرسیوں کے خلاف جلوس نکالو، تو
تو بتاؤ تم خود عقیدے کی خرابی کے اندر جب مبتلا ہو تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ؟ ہاں قادیانیوں کو ظاہری بات ہم خود ان کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ تمہارا ہے، تمہارے اندر بھی عقیدے کی خرابی ہے، تمہارے اندر شرک ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو اس انداز سے ایک عالم دین گفتگو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو۔ تو آج اس طرح کا معاملہ جب اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں یا اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ بالکل ختم النبیین تو وہ ہیں، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کیا بنے گا۔ یا یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح منافقین خاص کر عبداللہ بن ابی جب آتے تھے مسجد میں تو آ کے لوگوں کہتے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، تمہارے کہنے سے یہ نہیں ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بے ایمان جو اس طرح کی طرز عمل اختیار کرتے ہیں یہ منافق ہیں، ان کے آخرت برباد ہے۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، وہ ختم النبیین تو ہیں، اس میں کیا شک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ خود جتنے قادیانی، یہ سارے کے سارے عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اور امت کو اتنا بڑا فریب دیا جا رہا ہے کہ جو بھی چاہے وہ جمہوریت کے جھنڈے بلند کرتے ہوئے مارا جائے کہتے ہیں شہید ہو گئے، ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگا دیا تھا، اپنی جان دے دی اس نے جمہوریت کی خاطر، شہید ہو گئے، جنت الفردوس میں جائے، اور یہ ہو گیا اور یہ زندہ ہے۔ ابھی میں نے عمران ریاض کا ایک بیان سنا، جیسے ہی اس نے ارشد شریف کی بات کی اور کہتے ہیں میں تو بالکل مخاطب کروں گا، بلکہ بات چیت کر رہا تھا کہ ارشد دیکھو یہ ہو گیا ہے معاملہ، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ چونکہ شہید ہے وہ سنتے بھی ہیں، تو اندازہ لگے اس طرح ان کی مت ماری گئی، اس طرح ان کا دماغ الٹا کر دیا گیا۔ وہ اللہ کے بندو، اگر اصلی بھی شہید ہو، اصلی بھی اگر ایمان عقیدے کی خاطر جو شہید ہو جائے گا جنتوں میں پہنچ جائے، وہ بھی اس دنیا کی آوازیں نہیں سنتا ہے، وہ ان دنیا کی پکاروں سے بات چیت سے غافل ہے، اور نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں نہ وہ ادھر آ سکتے ہیں۔ شہید ہوتا ہی وہ ہے جس کی روح نکلے تب وہ شہید ہوتا ہے۔ اور شہداء جو اصلی شہید ہیں، جو نبی علیہ السلام کے دور میں جنگوں میں مارے گئے، وہ شہید ہوئے ہیں، جنتوں میں پہنچ گئے، جنگ احد میں قتل ہوئے وہ شہید ہو گئے ہیں، بدر میں قتل ہوئے وہ، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی جنگیں تھیں سارے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پاس جنتوں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، وہ اس وقت جنت میں زندہ ہیں، مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہیں۔ جو مدینے والی قبر میں زندہ مانتا ہے اور سننے والا مانتا ہے، کچھ دور سے سننے والا مانتے ہیں، کچھ قبر کے اوپر جا کے پڑھے جانے والے صلاۃ والسلام کو سننے والا مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان کے، یہ جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں ہر جگہ بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، ہر جگہ کوئی نہیں ہے، صرف قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھو تو سنتے ہیں، یہ روح واپس آ جاتی ہے، جواب دیتے ہیں۔ تو ان تینوں کے عقیدے برباد ہیں، تینوں کے عقیدے مشرکانہ ہیں۔ نبی علیہ السلام اس قبر میں زندہ نہیں ہیں، وہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں۔ کوئی شہید ان قبروں کے اندر زندہ نہیں ہے، سارے جنت الفردوس میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر دیے ہوئے ہیں۔ عرش الہی کے نیچے ان کے گھر ہیں، عرش الہی کے نیچے، اندازہ لگیے تو کیا عرش الہی یہاں قبروں کے اندر ہے یا اس پاکستان میں ہے؟ کیوں اللہ کے بندوں عقیدے کی بربادی پھیلاتے ہو؟ تو ان سب کے عقیدے برباد ہیں۔ اسی طرح کوئی بڑا معاملہ آ جاتا ہے، وہ اتنے جناب فوجی شہید ہو گئے جی، اس میں کیا ہے، اس میں شیعہ بھی ہے، اس میں قادیانی بھی ہے، اس میں سکھ بھی ہے، اندازہ لگائیے۔ تارا سنگھ ایک پاکستانی فوج کا افسر ہے، وہ سکھ بھی اگر اس میں ہو، اور اس میں کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، جن میں عقیدے کچھ قبروں کا پجاری، چادریں چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، اگر کوئی دستہ کسی جگہ مارا گیا، شہید ہو گئے جی، سارے شہید ہو گئے جی، ان کے اوپر پھولوں کی چادریں چڑھا دو، اور خبردار ان کو یہ نہ کہنا کہ یہ شہید نہیں ہے، یہ جنتوں میں نہیں ہے، خبردار پھر تم مجرم ہو۔ اندازہ یہ ماحول بن گیا ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھ دے، ورنہ ایک ایک کر کے سارے جاتے رہے ہیں، پیچھے سب کی تعریفیں ہوں گی، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، کوئی بریلویت کا شہید ہے، کوئی دیوبندیت کا شہید ہے، اور کوئی اپنے جمہوریت کا شہید ہے، کوئی وطن کا شہید ہے، اور کوئی اپنی لسانیت کے اوپر شہید ہے۔ سارے ان کے اپنے اپنے شہید ہیں۔ یہ کہنے کا حق ہے ان کو، ٹھیک ہے کہتے رہیں، لیکن ان کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اللہ کے راستے کے شہید ہیں اور یہ جنت میں پہنچ گئے۔ یہ ہم نہیں کہنے دیں گے، بالکل خبردار یہ بات نہ کہنا۔ شہید، اصلی شہید، جنت میں جانے والا شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کو، توحید کو پھیلاتے ہوئے مارا جائے، شرک کا رد کرتے ہوئے، کفر بالطاغوت کرتے ہوئے اس راستے میں، چاہے وہ تبلیغ کے لیے نکلے، تبلیغ کے لیے، ایمان کی تبلیغ کے لیے۔ یہ تبلیغی جماعت نہیں، یہ طارق جمیل کی اور یہ نہیں، یہ تو شرک پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، یہ تو شرک کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مومن جو ایمان کی تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کا کیا کہنا، وہ اگر مارا جائے
تو اس کے بعد وہ اللہ کے راستے کا شہید ہے، اور یہ ایسی کوشش کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالنے کے لیے کہا تھا سوال کے اوپر، تو میں نے اپنی حد تک کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک ہمیں اصلی شہداء میں اور اصلی مجاہدین میں شامل فرمائے، چاہے تعداد ہماری کم ہو۔ ہمیں تعداد ہم نے کوئی پیری میری کوئی نہیں کرنی، نہ ہم نے ووٹیں لینے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے معاملہ کریں۔ ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، ان کی خیرخواہی کے طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔